سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت نے بندہ مومن کی فطرت میں اسلام کی تعلیمات اور اسلام سے محبت رکھی ہے۔ فطری اعتبار سے ایک بندہ مومن اللہ سے، اس کے رسول سے اور اسلامی شعائر سے محبت کرتا ہے، اور اس کے اندر عمل صالح کرنے کی اللہ رب العزت نے فطری طور پہ ایک لگن رکھی ہے۔ لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ بعض اوقات انسان عمل صالح سے دور رہتا ہے۔ عمل صالح، نیک اعمال، ان میں سستی کی دو وجوہات۔ جب آپ کسی شخص کو دیکھیں جو وہ نیک اعمال میں بڑا سست ہے، اطاعت و بندگی کے امور سے دور رہتا ہے، اور اس کے اندر وہ لگن، وہ شوق نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے عبادت کا، جو کہ ایک بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے اور جو اللہ کو مطلوب ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر دو چیزیں آ چکی ہیں، یا دو میں سے ایک تو ضرور آ گئی۔ وہ چیزیں یہ ہیں: نمبر ایک، انسان کے دل پہ غفلت کا پردہ پڑ گیا۔ جب ختم اللہ علی قلوبہم ہو جائے، اللہ اس بندے کے دل پہ مہر لگا دے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، جب اللہ اس بندے کے دل کو مہر زدہ کر دے، پھر اس بندے سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اس بندے سے ہدایت کا جذبات کو نکال دیا جاتا ہے، اور نیک اعمال میں وہ بڑا سست نظر آئے گا، اس کا دل نہیں جمے گا، نعوذ باللہ اس کو عبادات میں بورنگ محسوس ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جب دل سخت ہو جائے۔ یہ دو چیزیں بظاہر یوں لگے گا آپ کو کہ جیسے یہ دونوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، جبکہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دل تو سلامت ہے، دل کے اندر ہدایت ہے، دل کے اندر ایمان کا جذبہ ہے، دل کے اندر شوق ہے، لیکن دل کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ گیا، جو نیکی کی توفیق نہیں اندر جانے دے رہا، جو اس کے اندر ایمان کے جذبات کو نہیں جذب ہونے دے رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دل بذات خود سخت ہو گیا، اوپر پردہ نہیں، دل کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو چکی ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے کو یہ دو چیزوں سے پالا پڑ گیا، اس بندے سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا، پھر وہ بے توجہی برتا ہے، پھر بسا اوقات وہ نیک اعمال کو اگنور کرنے لگتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، وقت جا رہا ہے، ہفتہ دو ہفتے ہو گئے، ایک وقت بھی ایسا نہیں اس کو میسر آیا کہ قرآن پڑھ لے۔ اتنا وہ اللہ کی عبادت کو اور عبادت کے امور کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ سرے سے یوں لگتا ہی نہیں کہ مسلمان، اتنی لاپرواہی برتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے ابطال الوقت بالبطالہ، ابطال الوقت بالبطالہ، وہ اپنے اوقات کو فضول کاموں میں ضائع کرنے لگتا ہے، اپنے قیمتی وقت کو فضول کاموں میں ضائع کرنے لگتا ہے۔ یہ چیز تب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جب یا تو اس کے دل پہ غفلت کا پردہ پڑ جائے، یا یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، کیونکہ دل ہی ایک بنیادی چیز ہے، دل ہی اساس ہے۔
بالکل رئیس الاعضاء کہتے ہیں، سید الاعضاء کہتے ہیں، کنگ آف باڈی پارٹس، کہ جو انسٹرکشنز آئیں گی دل سے اسی طرف باقی باڈی پارٹ جو ہے وہ پرفارم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہے سالم ہے اور اس کے اندر ایمانی جذبات ہیں اور اس کے اندر موٹیویشن ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم جو ہے وہ اسی موٹیویشن کے تھرو کام کرے، پورا جسم جو ہے وہ انہی جذبات کے مطابق جو ہے وہ کام کرے۔ وَإِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا فاسد شدہ ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، فاسد الجسد كُلُّهُ، پورا جسم جو ہے وہ اسی طرح پرفارم کرے، سست کاہل، اور اس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح اگنورنس پیدا ہو۔ الا وہی قلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا دل۔ اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزید آگے وضاحت کی، آپ نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک قائم دائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل قائم دائم نہ ہو، جب تک اس کا دل سالم نہ ہو۔ آپ کا دل صحیح ہے ایک جگہ پہ، اس کے اندر ایمانی جذبات ہیں، اس کے اندر موٹیویشن ہے، تو ایمان بھی قائم دائم ہے۔ اور اگر دل کے اندر اسی طرح سستی اور کاہلی پیدا ہو رہی ہے اور بورنگ پیدا ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ نہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے اور نہ زبان ذکر کے لیے حرکت کرے گی اور نہ ہی ہاتھ اٹھیں گے کہ قرآن پکڑ کے اس کو پڑھنے لگیں، یہ انسان کے اندر سستی پیدا ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُ، اور کسی بندے کا دل اس وقت تک قائم دائم نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم پہ جم نہیں سکتا جب تک اس کی زبان صحیح سالم نہ، جب اس کی زبان جو ہے وہ نیکی کی بات نہ نکال رہی، جب اس کی زبان سے ذکر الہی نہ نکل رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ راہیں کھل رہی ہیں، زبان ہے، زبان کے بعد دل ہے، اور دل کے بعد باقی باڈی پارٹس۔ آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھیں، دل آٹومیٹکلی صحیح ہونے لگے گا، اور جب دل صحیح ہونے لگ گیا تو پھر یہ ہے کہ پورے باڈی پارٹ جب اسی طرح اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف پرفارم کرنے لگے۔ اس لیے کہ ہم نے عرض کیا کہ دل بنیادی چیز ہے، اور آپ کے اعمال کا اجر آپ کے دل کی کیفیت کی بنیاد پہ تعین کیا جاتا ہے۔ جس طرح دل کی کیفیت ہوگی اسی طرح آپ کے اعمال کا اجر ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اعمال کرتے ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک وقت میں اعمال کر رہے ہیں، ایک جیسا عمل کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کر رہے ہیں، لیکن اجر سب کو سیم نہیں ملتا، اجر سب کے مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ان الرجل لینصرف، ایک شخص نماز پڑھ کے نکلتا ہے، پوری جماعت ہے نماز پڑھ کے، ہر بندہ فردن فردن نکل رہا ہے، وما کتب له الا 10 صلاتی، کسی بندے کو اس کی نماز کا اجر ملتا ہے 10واں حصہ، نماز پوری پڑھی لیکن اجر کتنا مل رہا ہے؟ 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، سبعها ثمنها سدسها خمسها، 5واں، 6واں، 4تھا، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے نصفها، نماز پوری پڑھی ہے لیکن اس کو آدھی نماز کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، اس کی نماز جو اس نے پڑھی ہوئی ہے، اس کی نماز ایک گندی بوریاں میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، یہ نماز پڑھنے آئے تھے۔ تو یہ تفاضل کیوں ہے، یہ ڈفرنس کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ حالانکہ 10-12 لوگ، 20-30 100 لوگ ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن اجر کے اندر یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ کیونکہ دل کی کیفیت کے اندر ڈفرنس۔ کسی بندے کی دل کی کیفیت کچھ ہے، کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، کوئی اللہ کی محبت میں آئے، اور جو اللہ کی محبت میں آئے ہیں ان میں بھی فرق ہے، کسی کی محبت بہت زیادہ ہے، کسی کی محبت بہت کم ہے، اور کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، کوئی کسی کو دکھانے کے لیے آئے، کوئی ایک عادت پوری کرنے کے لیے آئے۔ کیونکہ دل کی کیفیت مختلف ہے، اس لیے اجر بھی مختلف، اور اللہ دیکھتے ہی ہمارے دلوں کی کیفیت۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ اس بندے کی شکل بڑی خوبصورت ہے، اس کو زیادہ اجر دو اس کی نماز کو، یا یہ بندہ بڑا مالدار ہے اس کو زیادہ اجر دو، نہ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ یعنی دل کرائٹیریا ہے، دل معیار ہے اجر کی تقسیم کا۔ اگر دل کے اندر کیفیت ایسی ہے
کہ جو کہ اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ سے محبت والی، اور انسان جو ہے وہ اس کی آنکھیں اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کی وجہ سے معطر ہو چکی ہیں، معمور ہیں، بہ رہی ہیں، تو انسان کو اللہ رب العزت اب خوب اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک انسان کے دل پہ غفلت کا پردہ پڑ جائے، دوسرا یہ کہ انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے۔ یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس بندے سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ جب نیکی کی توفیق چھین لی گئی تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگوں اس وقت سے ڈرو کہ جب اللہ اپنے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو، رکاوٹ بن جائے، پھر کوئی نیکی کی توفیق اس بندے کے دل میں انٹر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو جمانے والے، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ، اپنی اطاعت پہ جما دے ان کے پاس۔ ام المومنین پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، اس میں کیا حکمت؟ آپ نے وضاحت کی اور آپ نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بنی آدم کے، انسان کا جو دل ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، اللہ اس کو جیسے چاہے پھیر دے۔ اگر اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، جما کے رکھے، تو پھر یہ ہے کہ انسان نیکی کے اندر بڑھتا چڑھتا نظر آتا ہے اور نیکی کی اس کو موٹیویشن ملتی ہے اور بڑھ چڑھ کے نیکی کاموں میں اپنا وقت لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اللہ اس کے دل کو الٹا کر دے اور اس کے دل میں نیکی کی توفیق نہ جانے دے، پھر یہ ہے کہ وہ انسان فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس سے توفیق چھین لی جاتی۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے تو قانون قائم کر دیا، جب اللہ نے دل سے نیکی کی توفیق چھین لی، دل کو سخت کر دیا، دل پہ غفلت کا پردہ ڈال دیا، پھر کوئی مائی کا لال آ جائے، پوری کائنات مل جائے، اس انسان کو کبھی نیکی کی توفیق نہیں دے سکتے، نہ ہی نیکی پہ لگا سکتے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ایک بندے سے اللہ نے نیکی کی توفیق چھین لی، اس کے دل پہ غفلت کا پردہ ڈال دیا، اب اس بندے کو نیکی پہ لگانے کے لیے اگر اللہ کی طرف سے فرشتے بھی اتر آئیں، آسمان کے فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اگر اس سے مردے بھی کلام کرنے لگ جائیں اور اس کو قبر کے حالات بتا بتا کے ڈرانے لگ جائیں، اللہ فرماتے ہیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ بندہ پھر بھی نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ توفیق اللہ دیں گے، اللہ نے وہ نیکی کی توفیق چھین لی ہے، اب توفیق صرف اللہ دیں گے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، جو مین بات ہے آج کے خطبہ کی، کہ اسباب اور وجوہات کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ دل سخت ہوتا ہے، کن وجوہات کی بنا پہ انسان کے دل پہ غفلت کا پردہ پڑتا ہے، وہ وجوہات ذرا سنیے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے جب انسان اس کی زندگی میں یہ لمحات آ جائیں کہ وہ گناہوں کے اندر بہت زیادہ مگن ہو چکا ہے، گناہوں کی بہت زیادہ کثرت ہو چکی ہے۔ اگر انسان خود ریئلائز کرے 24 گھنٹے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کتنے گناہ کر رہا ہے، تو کتنی لیمٹس کو کراس کر رہا ہے، کتنی حدود کو تجاوز کر رہا ہے، جب گناہوں کی کثرت اور گناہوں کی زیادتی ہو جائے، پھر اللہ رب العزت اس بندے کے دل پہ غفلت کا پردہ ڈال دے۔ جب مزید جو ہے وہ گناہوں کی کثرت ہو جائے، پھر دل سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان العبد اذا اخطأ خطیہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، ایک شخص نے ایک گناہ کیا، اس کے دل پہ اس گناہ کی پاداش میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک گناہ کیا، ایک نقطہ لگ گیا، دوسرا گناہ کیا، 2 نقطے، تیسرا کیا، 3 نقطے، اور جتنا خطرناک گناہ کرے گا، جتنا بڑا گناہ کرے گا، اتنا بڑا نقطہ لگے گا، اتنا سخت نقطہ لگے گا، اور کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس بندے سے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس بندے کے دل کو زنگ لگا دیتے ہیں، کبھی بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جس بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، گناہوں کی کثرت، دل کا کالا کر دیا جاتا ہے، یہ دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ رب العزت کسی کا دل کالا نہ کرے۔ اگر رنگ کالا ہو تو بلال جیسے، ہمارے جیسے کروڑوں خربوں سے افضل تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جیسے کروڑوں خربوں سے افضل تھے،
لیکن جس بندے کا دل کالا ہو جائے پھر اللہ رب العزت اس بندے سے نیکی کی توفیق چھین لیا کرے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت وضاحت کی، فرماتے ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، جو بندہ گناہوں کے اندر بہت زیادہ مصروف رہتا ہے اور مگن رہتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بندے کے چہرے کی رونق اللہ چھین لیتا ہے۔ قیامت کے دن چہرے اس کے کچھ تر و تازہ ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ اور وجوہ یومئذ مسودہ، کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو یہ سیاہی چہروں کی گناہوں کی وجہ سے ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ۔ اور دوسری چیز فرمایا وظلمۃ فی القلب، اللہ اس بندے کے دل میں اندھیرے ڈال دیتا ہے، اس بندے کے دل سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ووہنا فی البدن، اس بندے کے جسم میں اللہ کمزوری ڈال دیتا ہے، اتنی کمزوری کہ ذرا سا کتنا وزن ہوگا بلینکٹ کا، کمبل کا، وہ اپنے آپ سے پیچھے کر کے اور اپنے آپ کو بستر سے نیچے اتار کے نماز کے لیے نہیں لا سکتا، اتنا کمزور ہو جاتا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے۔ ووہنا فی البدن، اور اتنی کمزوری اس کے اندر آ جاتی ہے کہ دعا اس کے ہاتھ کے لیے نہیں اٹھتا، اس کی زبان ذکر کے لیے حرکت نہیں کر سکتی، اتنی کمزوری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ باقی وہ دنیا کے کام بڑے کر رہا ہوگا، بڑے ہیوی قسم کا ویٹ اٹھا رہا ہوگا، لیکن یہ کمزوری اس کے اندر پیدا ہوگی کہ اپنے آپ سے کمبل نہیں پیچھے کر سکتا کہ میں اٹھ کے نماز پڑھ سکوں، اتنی کمزوری اس کے اندر، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق کے اندر جو اللہ نے نور اور برکت رکھی ہے وہ اللہ نکال دیتے، وہ ختم کر دیتے۔ فرمایا وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور گناہوں کی وجہ سے جو پانچویں چیز اس کو ملتی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار نیک صالح لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، ان کے دلوں میں اس کے لیے بغض پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے یا اللہ جو کچھ بھی ہو جائے میرے لیے کسی نیک بندے کے دل میں نفرت پیدا نہ کر، کیونکہ نیک بندے کے دل میں نفرت کا پیدا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے مجھ پر، اللہ مجھ پر ناراض ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی خوبصورت بتا دی، تو جب دل سیاہ ہو جائے، دل سخت ہو جائے، دل کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ جائے، تو چار نشانیاں اس بندے کے اندر واضح ہوتی ہیں، ذرا غور سے سنیے، چار نشانیاں اس بندے کے اندر واضح ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے اس بندے کے دل سے عبادت کا شوق، عبادت کی لگن اس بندے کے دل سے نکل جاتی، عبادت کا شوق نہیں رہتا اس کے دل، عبادت کی لگن نہیں رہتی۔ کوئی بھی عبادت کا کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، وضو کرنا، اس بندے کے دل سے شوق ختم ہو جاتا ہے، انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس بندے کے دل پہ نصیحت اثر نہیں کرتی، جتنا مرضی اس کو سمجھا لیا جائے، والدین اس کو سمجھا رہے ہیں، بڑے سمجھا رہے ہیں، قوم قبیلے والے سمجھا رہے ہیں، اس بندے کے دل پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوگا، جیسے ہی کوئی نیک صالح کومنٹ آئے گا یا نیک صالح کوئی ویڈیو آئے گی، کوئی ایسا کلپ آئے گا کہ جو خطیب صاحب، عالم صاحب جو ہے اچھی نصیحت کر رہے ہیں، فوراً سے اس کو پیچھے کر دیں، اسکپ کر دیں۔ لیکن اپنی جو من پسند ویڈیوز آئیں گی وہ دل جمی سے دیکھے، اور جیسے ہی کوئی اچھی ویڈیو آئے گی، جیسے ہی کوئی نصیحت والی، رونے والی، وہ جیسے وہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، فوراً اس کو اسکپ کر دیں، نصیحت اثر نہیں کرتی اس بندے کے دل۔ اور تیسری چیز یہ ہے ہر معاملے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، یعنی تیسری علامت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ ہر معاملے میں غیر ذمہ داری، لاپرواہی کا اور بے احتیاطی کا مظاہرہ کرے۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بندے کے دل سے گناہ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی، بڑے سے بڑا گناہ بھی اس بندے کے لیے معمولی بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، جیسے ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہے، اور ڈر رہا ہوتا ہے یا اللہ معاف کر دیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو۔ اور ایک منافق اور ایسا شخص جس بندے کے دل پہ سیاہ پردہ پڑ گیا، غفلت کا پردہ پڑ گیا، اس بندے کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی ہے، ذرا سا یوں کرے گا چل مول، مسئلے کوئی نہیں، یعنی اتنا بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے لیے معمولی بن جاتا ہے۔ یہ چار نشانیاں اس بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس بندے کا دل کالا ہو جائے، جس بندے کے دل پہ غفلت کا پردہ پڑ جائے، جس بندے کا دل سخت ہو جائے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ پہلی وجہ یہ ہے جس سے انسان کے دل پہ غفلت کا پردہ پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت۔ دوسری وجہ جب انسان بری صحبت اختیار کرتا ہے،
बुरी मजलिस इख्तियार करता है, बुरे दोस्तों के साथ बैठता है, तो फिर यह है कि उस बंदे का दिल सख्त होता है और गुज़े को देख के बुरगुदा रंग पकड़ेगा। अगर वो ऐसे लोगों के पास बैठा है जो न कभी नमाज की तौफीक है, न कभी तिलावत की तौफीक है, न कभी अज़कार की तौफीक है, तो फिर यह है कि इसकी हालत भी वैसी हो। आप गौर कीजिए, अंदाज़ा लगाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के मुत्तकी कौन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नेक कौन है? आप अलैहिस्सलाम को भी यही नसीहत की गई, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को उन लोगों के साथ बैठा के रख जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते, उन लोगों के साथ बैठा के रख अपने आप। वला तुति' मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। ए नबी, कभी भी उस बंदे के पीछे न लगना जिस बंदे का दिल हमारी याद से गाफिल हो चुका है। कभी भी उस बंदे के पीछे न लगे। और जो बंदा अपने रब का नहीं हो सका, तुम्हारा कैसे होगा? और जो बंदा अपने रब से दूर रहता है, अपने रब को नाराज किए हुए है, वो तुम्हें भी उसी ट्रैक पे चलाएगा। इसलिए नेक लोगों के साथ बैठना ये इंसानी शिआर है, ये मुसलमान का शेवा होना चाहिए। मोहम्मद बिन वासे रहिमहुल्लाह कहते हैं, अरबउन युमितनल क़ल्ब, 4 चीज़ें हैं जो दिल को मुर्दा कर देते, दिल को मार देते। जबकि अब हमारी ज़ुबान में बोले ना, इसका तर्जुमा कुछ यूँ होगा, अरबउन युमितनल क़ल्ब, 4 चीज़ें हैं जो दिल का जनाजा निकाल देते। 4 चीज़ें। पहली चीज़ ये है अज़्ज़म्बु अला ज़म्ब, गुनाह पर गुनाह कर, एक गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, तौबा इस्तिग़फ़ार की उसको फिक्र कोई नहीं, अल्लाह का डर उसकी खशियत उसके दिल में कोई नहीं, बस गुनाह पे गुनाह दिन रात किए जा रहा है, दिल को मार देते ये चीज़। और दूसरी चीज़ नज़रों की आवारगी, नज़रों की आवारगी। इंसान जब नज़रों का आवारा बन जाए और दाएं बाएं नज़रें उठाने लगे गैर महरम की तरफ, और दिन रात जो उसका यही काम है, मोबाइल खोलेगा तब भी ये काम, बाजारों में निकलेगा तब भी ये काम, नज़रों की आवारगी जब आ जाए तो दिल मुर्दा हो जाता, दिल का जनाजा निकल जाता है। और तीसरी चीज़ मुजालसतुल अहमक, अहमक यानी बेवकूफ़ों के पास बैठना, यानी ऐसे बेवकूफ़ जिनको ना अल्लाह की इबादत की तौफीक, ना ज़िक्र की तौफीक, ना तिलावत की तौफीक। और चौथी चीज़ ये है मुजालसतुल मौता, ये बड़ी प्यारी बात की, बड़ी प्यारी वजाहत की, मुजालसतुल मौता, मुर्दे लोगों के पास बैठे। अब कोई कब्रिस्तान जाके थोड़ी बैठेगा, मुर्दे से मुराद मुर्दा ज़मीर लोग, मुर्दा ज़मीर लोगों के पास बैठना। ये 4 चीज़ें फरमाते हैं अरबउन युमितनल क़ल्ब, ऐसी हैं कि जो इंसान के दिल को मुर्दा कर देती। और क़यामत का दिन होगा, इंसान इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा अफसोस करेगा कि मैं काश दोस्त अच्छे बना लेता। वयौम यअद्दु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। हाय काश मैं फ़लाँ को दोस्त न बनाता, उसने मुझे मेरे रब के ज़िक्र से मुझे गाफिल कर दिया, फ़लाँ को दोस्त न बनाता। हज़रत आज दोस्त ये भी हैं जो आप फेस टू फेस बैठते हैं फिजिकली, लेकिन आज दोस्त ये सोशल मीडिया भी है। फेसबुक पे जितने आपको नोटिफिकेशन आते हैं, व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप के अंदर आप जो है वो ऐड है, या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप जानते होंगे, हम तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जहाँ जितने भी आप ग्रुप्स में या जो भी पेजेस होते हैं, जितने भी आपको नोटिफिकेशन आते हैं, जितने भी एक पेज पे सारे जमा है वो आपके दोस्त हैं, जो भी एक दूसरे को आप शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को पहुँच रहा है, वो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं एक दूसरे के साथ। तो आप गौर कर लीजिएगा आप किन लोगों के साथ बैठे, किन लोगों की चीज़ें आप देखते हैं। एक चैनल है जिसको लाखों लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर वो हराम की चीज़ें दिखा रहा है, अगर एक हराम की वीडियो है जिसके अंदर नेगेटिव कंटेंट दिखाया जा रहा है और उसके लाखों मिलियन हैं, और उन लाखों जो व्यूअर्स हैं, उन लाखों में से एक नाम आपका भी है, तो जितना गुनाह सबको है, बनाने वाले को भी है, उतना गुनाह में आप भी शरीक, उतने में आप भी शरीक। इसलिए फरमाया गया वयौम यअद्दु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा इंसान अफसोस करेगा इसी चीज़ पे कर। नबी करीम वसल्लम को भी इसी चीज़ की नसीहत की गई। तो दूसरी चीज़ ये है कि इंसान बुरी सोबत इख्तियार करे, बुरी मजलिस इख्तियार करे, ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। तीसरी चीज़ ये है इंसान जब अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होना ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। ईमान की नशो नमा होती ही अल्लाह के ज़िक्र से, दिल की सफाई होती ही अल्लाह के ज़िक्र से, दिल की ताजगी मिलती ही अल्लाह के ज़िक्र से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़्कुरु रब्बहु कमसलिल हय्यि वल मय्यित। एक वो शख्स जो अल्लाह को याद करता है, दूसरा वो जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है, दोनों की मिसाल ऐसे है जैसे ये जिंदा शख्स है और ये मुर्दा शख्स।
اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ اندازہ لگائیے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو کہ چند لمحے کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، چند لمحے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک وقت بھی، ایک بار بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، ایک بار بھی اللہ کا ذکر نہیں کیا، آپ نے فرمایا وہ اس مجلس سے ایسے اٹھیں گے کہ جیسے کہ وہ مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے۔ اب ایک گدھا جو زندہ ہے اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو کیا فائدہ ہو، اور اوپر سے وہ مردہ بھی ہو، لاش بھی ہو، اس سے کیا فائدہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ اس جگہ سے اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی پروڈکٹیو میٹنگ کر کے اٹھیں، کاروباری بزنس میٹنگ کر کے اٹھیں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی اللہ کا نام لے لیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ کسی چیز پہ حسرت اور افسوس نہیں کریں، جنت مل گئی اور کیا چاہیے؟ حسرت اور افسوس نام کی چیز نہیں ہوگی جنتیوں کے پاس، لیکن ایک چیز پہ وہ حسرت کریں گے، ایک چیز پہ افسوس کریں گے، اپنے اس لمحات پہ، اپنے اس وقت پہ جو دنیا میں انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل رہ کے گزارا۔ یعنی آپ اندازہ لیجئے کہ جنتی بھی افسوس کریں گے اس بات۔ تو فرمایا جا رہا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تفقد الحلاوہ فی ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں میں حلاوت، تین چیزوں کے اندر انجوائمنٹ، تین چیزوں کے اندر مزہ تلاش کیا کرو، تین چیزوں کے اندر۔ نمبر ایک، فی الصلاۃ، نماز کے اندر، یعنی تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں مزہ آنا چاہیے، تمہارے اندر مزید دلچسپی پیدا ہونی چاہیے، تمہارے اندر مزید شوق پیدا ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو لیکن دل کرے جلدی ختم ہو، بس نکلوں میں، اور بورنگ سی پیدا ہو رہی ہے، تو پھر فرمایا گیا فَاعْلَمُ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، جان لو، سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو لیکن نماز کے اندر جذبہ اور شوق اور محبت اور خلوص تمہارا جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ تین چیزیں، نمبر ایک نماز، نمبر دو ذکر الہی، تم ذکر کر رہے ہو، ایک ذکر کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، زبان سے ذکر کے کلمات جو وہ نکلتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے دل کی صفائی ہو رہی، ویسے ویسے مزید شوق پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بھی پڑھوں، یہ بھی پڑھوں، یہ بھی پڑھوں، مزید دل کر رہا ہے، تو جان لو خوشخبری تمہارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور تیسری چیز ہے تلاوت القرآن، اگر قرآن پڑھ رہے ہو اور قرآن پڑھتے پڑھتے جیسے ہی قرآنی کلمات تمہارے زبان سے نکل رہے ہیں، ویسے ویسے مزید جو ہے وہ اس کے اندر شوق اور محبت اور اپنائی اور خلوص پیدا ہو رہا ہے، تو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ لیکن اگر قرآن کھولا ہے پڑھنے کے لیے، وہی بورنگ ہے، وہی اکتاہٹ ہے، وہی سستی اور کاہلی، دل نہیں کر رہا ابھی بند کروں اور جاؤں میں، تو پھر یہ ہے کہ جان لو ان الباب مغلق، جان لو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہمیں اس لیے بتائی گئی کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے ہمارا مقام کیا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ذکر کرتے جا رہے ہیں، اوپر ہمارا اکاؤنٹ کس حال میں، ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ علامتیں، یہ نشانیاں اس لیے بتائی گئی کہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ انسان عقل مندی اسی میں ہے انسان کی، یہ انسان ان باتوں کو سمجھے اور ان پہ غور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بات کی طرف وضاحت کی، آپ نے فرمایا صبح کا جب وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، پوری اللہ کی مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ دو لوگ ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے اس وقت دو لوگ ایسے ہیں، پوری مخلوق جہاں اللہ کو یاد کر رہی ہے لیکن دو لوگ نہیں کریں گے، ایک شیطان، دوسرا وہ جو شیطان کا ڈسا ہوا ہے، ایک شیطان اور دوسرا وہ جو شیطان کا ڈسا ہوا ہے، یہ دو لوگ اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کس نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے باجماعت، آپ خود غور کر لے کہ وہ شیطان تھا نعوذ باللہ، یہ شیطان کا ڈسا ہوا تھا، معذرت کے ساتھ الفاظ سخت ہیں لیکن معاملہ بھی بڑا سخت ہے۔ ایک انسان 7، 8، 10 بجے تک سویا ہوا ہے، اس کو فکر ہی نہیں میں نے صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کر، نہ اس کو کلمے کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے، بس یہ کہ نیند کی فکر ہے۔ بس 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک سویا رہا، جیسے ہی فجر کا وقت قریب آیا، مزید اس کو جب نیند چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، 7، 8، 10 بجے تک اٹھتا ہے اور سستی اور کاہلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بد نصیب انسان ہے، یہ اتنا برا انسان ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ اب یہاں غور کر لیجئے کتنی بد نصیبی اس کے مقدر میں ہے۔ اب اگلی بات میں نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نیک کوئی نہیں نا، نبی اسلام سے بڑھ کے تو متقی کوئی نہیں نا۔ آپ بھی کہا کرتے تھے، ذرا نوٹ کیجئے گا، آپ بھی کہا کرتے تھے انہو لیغان علی قلبی، لوگوں کبھی کبھار میرے دل پہ بھی غبار آ جاتا ہے، میرے دل پہ بھی غبار آ جاتا ہے۔
وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، تو میں جب یہ غبار محسوس کرتا ہوں فوراً 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، تو فوراً اسی طرح موٹیویشن میرے اندر آ جاتی ہے، فوراً اسی طرح جو ہے وہ نیکی کا جذبہ اور محبت اور اپنائیت میرے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ذکر الہی سب سے بڑی موٹیویشن۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا وہ اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، واجلت قلوبہم، ان کے دل میں ایک عجیب سی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، ان کے دل میں ایک عجیب سی لگن اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ نوٹ کیجئے گا، چوتھا سبب اور وجہ جس کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے، جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ جب انسان جمعے چھوڑنے لگ جائے، نبی اسلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں جمعے چھوڑنے سے باز آ جاؤ، او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے گا، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ پھر تمہیں غافل لوگوں کے اندر شامل کر دے گا، تمہارے دل سے نیکی کی توفیق چھین لے گا، دل پہ غفلت کا پردہ ڈال دے گا، جمعے چھوڑنے سے باز آ۔ یہ جمعہ چھوڑنا ہی ہے مادت کے ساتھ کہ جب انسان بالکل جماعت کھڑی ہو جائے پھر آگے پہنچ۔ جمعے کا مطلب خطبہ سننا، جس انسان نے خطبہ ہی نہیں سنا اور امام کے ممبر پہ آنے سے پہلے آئے نہیں ہے، کیا اس کی حاضری لگے گی؟ اللہ اجر تو اس کو دے دیں گے لیکن اٹینڈنس نہیں لگتی، حاضری نہیں لگتی اس کی۔ اس لیے امام کے آنے سے پہلے آنا، اگر کسی بندے کی فلائٹ ہو نا 2 منٹ بھی لیٹ نہیں ہو، پتہ نا فلائٹ نکل جائے گی، 1 گھنٹہ پہلے جا کے ریسیپشن میں بیٹھا ہو، لیکن جمعے کی باری آتی ہے تو کیا حالت، آخر میں جا کے پہنچیں گے۔ سر آپ کو خطیب سے کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کی جمعے کی، تو آپ مسجد چینج کر لیں، آپ اپنا کیوں اجر ضائع کرتے ہیں؟ آپ اس مسجد میں جائیں جہاں آپ کو سمجھ آتی ہے۔ یہ بالکل تنقید نہیں، بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ برادرانہ مشورہ ہے، اس مسجد میں جائیں جہاں آپ کو مزہ آتا ہے، جہاں آپ کو ایک کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور جہاں آپ کا شوق مزید ڈیولپ ہوتا ہے، آپ وہاں جائیں، پہلی صف میں بیٹھے، امام کے قریب ہو کے بیٹھے، پورا اجر لیں۔ ہفتے بعد جمعہ آتا ہے، جمعہ کو روز تھوڑی آتا ہے، ہفتے بعد جو جمعہ آئے اس کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے، تو جو روز نماز آتی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باز رہنے کو کہا کہ جمعے چھوڑنے سے باز آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے۔ پانچویں اور آخری چیز، آخری سبب یہ ہے کہ جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ پانچویں اور آخری چیز پہ بات ختم کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے پانچویں وجہ بیان کی اور وہ یہ ہے قسوۃ القلب من 4 اشیاء، کہتے ہیں دل کا مردہ ہونا، دل کا سخت ہونا 4 چیزوں کی وجہ سے۔ اگر ان 4 چیزوں کی کثرت ہو جائے، یہ چاروں چیزیں جائز ہیں، انسان کی ضرورت بھی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اذا جاوزت قدر الحاجہ، جب یہ ضرورت سے زائد ہو جائیں پھر دل سخت ہوتا ہے۔ نمبر 1 کھانا، کھانا انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو نہیں رہا جا سکتا، لیکن جب ضرورت سے زائد ہے، ہر وقت کھائی جا رہا ہے بس، تو دل مردہ ہو جائے۔ دوسری چیز ہے والنوم، سونا۔ اب سونا انسان کی ضرورت ہے، نیند آتی ہے، انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن جب انسان دن رات سویا ہی رہے اور 24 گھنٹے میں اس کے تقریباً جو ہے 16-15 گھنٹے جو ہے وہ سونے میں گزر رہے ہیں، دن رات بس سونے میں مصروف ہے، تو دل سخت ہو جائے، نیکی کی توفیق چھین لی جائے گی۔ اور فرمایا والکلام، بات کرنا انسان کی ضرورت ہے، لیکن جب بولی جا رہا ہے فضول بے مقصد، ہر ایک کے سامنے بات کیے جا رہا ہے، بولی جا رہا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کاش یہ خاموش ہو جائے، اس کی جو ہے وہ باتیں اتنی فضول ہیں اور احمقانہ ہیں۔ جب انسان فضول بولی جائے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے والمخالطۃ مع الناس، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جائز ہے اور ملنا جلنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، لیکن جب کثرت ہو جائے لوگوں سے ملنے جلنے کی اور کثرت ہو جائے آؤٹنگ کی، تو پھر یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جائے، انسان کا دل سخت ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ جائز ہیں، مباح ہیں، لیکن جب ان کی کثرت ہوتی ہے، حد سے بڑھ جاتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسوۃ القلب من 4 اشیاء، ان 4 چیزوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، 5 اسباب ہیں جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ آخر میں یہ بات نوٹ کیجئے گا، علاج کیا ہے؟ جب دل سخت ہو جائے، دل مردہ ہو جائے، تو پھر کیا علاج ہو سکتا ہے کہ جس سے انسان کے دل سے غفلت کا پردہ دور ہو، انسان کی یہ سختی دور ہو؟ پہلی چیز جو حسن بصری رحمہ اللہ نے علاج کے طور پہ بتائی، اور وہ کہتے ہیں کہ تسویف چھوڑ دو۔ وَإِيَّاكَ بِالتَّسْوِيفِ، تسویف چھوڑ دیجیے۔ تسویف کہتے ہیں سستی کرنا، اچھا کل کر لیں گے، اچھا ابھی کرتے ہیں، اچھا ابھی پڑھتے ہیں نماز۔ یہ تسویف یعنی بہانے جو ہے وہ کرنا اور ایک کام کو آئندہ پہ ڈالنا، یہ چھوڑ فوراً۔ جیسے خواتین کا معاملہ ہے، خواتین چونکہ مسجد میں نہیں آتی نماز پڑھنے کے لیے، خاص کر عشاء کی نماز ہے،
بس وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی پڑھتی ہوں ابھی ابھی کرتے پوری رات گزر جاتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی. کیونکہ جب انسان تصویب کرنے لگ جائے نا، ابھی کرتے ہیں، سر ابھی ہی کیجئے، بعد میں نہ کیجئے. جب آپ آئندہ پہ ڈالتے ہیں تو پھر وہ مزید وہ سستی پیدا ہوتی ہے، مزید دل کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بے ضمیری سے پیدا ہوتی ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ، ذکر الہی کثرت کے ساتھ، جیسے جیسے آپ ذکر کرتے جائیں گے زبان سے، ویسے ویسے آپ کا دل جو ہے وہ دھلتا جائے گا، اور دل کے اندر یہ ایسی تازگی اور فریشنس پیدا ہوگی جو آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرے گی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان وضو کرے. انسان وضو کرے گا، مسلمان جب وضو کرے گا ایسی روحانیت اور تقوی اس کو نصیب ہوگا جو پہلے نہیں. آپ کو آج امیجن کر کے دیکھ لیجیے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جب آپ کے اندر عبادت کی سستی پیدا ہو رہی ہے، دل نہیں کر رہا، موڈ آف ہو رہا ہے، اگنورنس پیدا ہو رہی ہے، بورنگ پیدا ہو رہی ہے، سر فوراً اٹھیے وضو کیجیے. آپ ایسی تازگی محسوس کریں گے، اسی وقت اسی لمحے ایسی روحانیت اپنے اندر محسوس کریں گے کہ آپ حیران ہوں گے یہ اچانک آ کیسے گئی. یہ وضو، الوضو حلیۃ المؤمن، وضو مومن کا زیور ہے، مومن کی وردی ہے. جب آپ یہ وردی پہن لیں گے تو آپ چست و توانا ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں. یہ علاج کے طور پہ 4 چیزیں علماء نے بیان کی ہیں. اگر ان 4 چیزوں پہ انسان ہمیشگی رکھے اور ان 4 چیزوں کو بوقت ضرورت یاد رکھے اور عمل میں لائے تو ساری دل کی غفلت بھی اللہ دور کر دیں گے، دل کی سختی بھی اللہ دور کر دیں گے. تو بات چلی تھی یہاں سے کہ انسان کی جبلت میں، اس کی فطرت میں عمل صالح کی جد و جہد ہے، نیک اعمال کرنے کا شوق ہے، لیکن کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے عمل صالح کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے. وہ کون سی چیزیں تھیں، اسباب کیا تھے، پھر آخر میں علاج بھی آپ کے سامنے رکھا. تو دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر نیکی کا شوق، لگن اور جذبہ پیدا فرمائے. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.